بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ جانتے ہیں کہ سیٹرڈے کی کلاس انگلش میں ہوتی ہے، لیکن آج میں نے اپنے ساتھیوں سے پرمیشن لیا ہے کہ میں آج اردو بولوں، اور آپ سب لوگ اس کو ریپیٹ کریں گے انگلش میں. کل ایسا ہوا کہ کچھ علماء ہمارے پاس آئے، یعنی علماء ان کو کہتے ہیں جو مدرسے کا پروڈکٹ ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ عربی جانتے تھے، قرآن پڑھا تھا انہوں نے، حدیث پڑھا تھا انہوں نے، اور سینئر تھے وہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. ان میں سے کوئی پراپر جواب نہیں دے سکا. تو میں نے سوچا کہ ایسے میرے ساتھ بار بار ہوا ہے. بہت سے لوگ جو عربی جانتے تھے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا تھا، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ اینڈ ایز ڈسکرائب ود دا قرآن. یعنی قرآن میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین کا کریشن پلان کیا ہے. تو جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی بھی عالم اس کا جواب نہیں دے سکا. تو میں سوچتا رہا کہ آخر یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، عربی جانتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ پڑھتے ہیں قرآن اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے، گاڈ کے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے نہیں. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا. امریکہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ہاورڈ فاسٹ، جو 88 سال کی عمر میں 2003 میں مر گیا. تو جب میں نیو یارک گیا تھا تو وہ وہاں موجود تھے. وہ میں چاہتا تھا ان سے ملنا، میں کسی وجہ سے اپائنٹمنٹ نہیں مل سکا. تو یہ آدمی جو ہے کمیونسٹ ہو گیا تھا. He was born in America, but in the later years he became communist. اور وہ کمیونسٹ رہے یہاں تک کہ 1956 میں جب کروشچیو نے انکشاف کیا کہ اس چین کے زمانے میں جو ظلم ہوا تھا اس کا، تو وہ اس نے چھوڑ دیا کمیونسٹ پارٹی کو. اس وقت اس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، مجھے یاد ہے، کہ میں کمیونسٹ اپنے ہی مائنڈ سیٹ کا اعتبار سے بنا. یہ بہت ہی انوکھا اسٹیٹمنٹ تھا اس کا، جو میں نے پڑھا تھا اس زمانے میں، 1956 کے زمانے میں بعد، کہ میں اپنے ہی مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے کمیونسٹ بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمیونسٹ جو ہے جو مارکس نے جو ایکسپلین کیا تھا، یا اینجلز نے کیا تھا، یا لینن نے کیا تھا، اس سینس میں وہ کمیونسٹ نہیں بنا تھا. مارکس کا مائنڈ سیٹ اور تھا اور ہاورڈ فاسٹ کا مائنڈ سیٹ اور تھا. مطلب مارکس نے کمیونسٹ کو سمجھا تھا، یعنی وہ لا آف یونیورس کے مطابق
مطابق، لا آف ہسٹری کے مطابق. یہ مارکس کا کہنا تھا کہ اس نے جس چیز کو دریافت کیا ہے وہ ہسٹوریکل پروسیس کا آخری کلمنیشن ہے. اس کا جو مارکسزم ہے وہ ہسٹوریکل پروسیس کا کلمنیشن ہے. اس کو ایکسپلین کیا تھا اینجل نے. تو ہاورڈ فاسٹ نے اس کو ہسٹوریکل پروسیس کے معنی میں نہیں لیا بلکہ وہ ایتھیکل معنی میں لیا. وہ اس میں مورلسٹ تھا. یہ ہاورڈ فاسٹ جو تھا وہ مورلسٹ تھا، یعنی اخلاقیات کو ماننے والا آدمی. تو وہ اخلاقی معنی میں لیا اس نے، جبکہ مارکس نے اس کو سمجھا تھا تاریخی معنی میں. مارکس نے جو کمیونزم پیش کیا تھا وہ تھا ہسٹوریکل معنی میں، اور ہاورڈ فاسٹ نے جو لیا وہ تھا اخلاقی معنی میں. یہ بات میری سمجھ میں آئی. کل بات کھلی میرے اوپر کہ سارے علماء جو عربی جانتے ہیں، اچھی عربی جانتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے اس کے. اور یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ خود حدیث میں موجود ہے. حدیث میں ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ. یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حدیث میں موجود ہے. لا یبقى من القرآن الا رسمہ، یعنی قرآن میں صرف اس کا اسکرپٹ واقع رہے گا. اسکرپٹ یعنی کاغذ پہ لکھا رہے گا، کاغذ پہ لکھا ہوگا لیکن کوئی مطلب نہیں جانے گا اس کا. تو یہ عربی دانوں کے لحاظ سے ہے یہ، اور عربوں کے لحاظ سے یہ حدیث جو ہے عربوں کے لحاظ سے سب سے پہلے یاد رکھیے. یہ حدیث جو ہے سب سے پہلے عربوں کے لحاظ سے ہے، انڈین کے لحاظ سے نہیں ہے. لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف باقی رہے گا اپنے اسکرپٹ کے اعتبار سے، یعنی عرب لوگ بھی نہیں سمجھیں گے اس کو، پڑھیں گے اس کو. اس کی وجہ کہ عرب اور نان عرب دونوں ہی پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جبکہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے قرآن کو پڑھیں گے. مثلا دیکھیے عربوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ جہادی مائنڈ سیٹ. جس عرب سے بات کیجیے اس کا جہادی مائنڈ سیٹ. اسرائیل سب سے بری چیز ہے، امریکہ عدو الاسلام رقم واحد ہے. اس کے لحاظ سے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. عربوں کا مزاج یہ ہے کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے، ساری دنیا اسی لیے سپورٹ کرتی ہے اسرائیل کو. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. ایکچولی نان عرب ہیں ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. اسی مائنڈ سیٹ کو لے کر وہ پڑھتے ہیں قرآن کو. تو چاہے کتنے زیادہ عربی جانتے ہوں، وہ عربی کتنے ماہر ہوں، کچھ نہیں سمجھے گے. مثلا دیکھیے دیوبند کے علماء جو تھے سب اچھا عربی جاننے والے تھے، خوب اچھا جانتے تھے عربی زبان کو. لیکن دیوبند کے علماء نے سب سے بڑا فتنہ سمجھا انگریز کو. سب انگریز دشمن بن گئے. یہاں تک کہ علماء کہتے تھے اس زمانے میں کہ میں انگریز کو منہ نہیں دیکھنا چاہتا. اب غور کی رسول اللہ نے ابو جہل کا منہ دیکھا، ابو جہل کا منہ دیکھا تو یہ کون سا دین ملا تھا ان کو کہ انگریز کا منہ نہیں دیکھنا تھا ان کو. حضرت موسیٰ نے فرعون کا منہ دیکھا. یہ کوئی دین تو ہے نہیں، یہ ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. تو اسی وجہ سے سارے عرب لڑائی چھڑے ہوئے ہیں اسرائیل سے، اور سارے نان عرب دشمن سمجھے ہوئے ہیں امریکہ کو. تو
یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ کیا وجہ ہے کہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ بھی قرآن کو نہیں سمجھتے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھے کہ قرآن کے مطابق خدا کا کریشن پلان کیا ہے, کسی بھی عالم سے پوچھے, وہ کچھ یقین کے ساتھ کچھ نہیں بتا پائے گا, کیونکہ اس نے خدا کے مائنڈ سیٹ سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں, اسے پڑھا ہے اپنے ذاتی مائنڈ سیٹ سے. پھر یہ سوچتے ہوئے میرا مائنڈ ٹریگر ہوا تو ایک اور بڑی بات سمجھ میں آئی. وہ بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت میں, یعنی سورہ نمبر 41, چیپٹر 41 میں ایک آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. جو انسان اللہ پر ایمان لائے اور اس پر قائم ہو جائے, قائم ہونے کے معنی کہ کوئی کسی انفلوئنس, کوئی اور انفلوئنس کو وہ نہ لے. یہ جو قائم ہو جائے, ثم استقاموا جو لفظ ہے قائم ہو جائے, کہ معنی کہ جو انفلوئنس آئیں گے, جو کنڈیشننگ کے مواقع آئیں گے, اس سے وہ اپنے کو ان افیکٹڈ رکھے, ان سے وہ اپنے کو ان افیکٹڈ رکھے, افیکٹ نہ ہو, کسی بھی اثر کو قبول نہ کرے. اردو میں کہوں گا کہ وہ غیر متاثر ذہن کے ساتھ جیے دنیا میں. تو کیا ہوگا, اس پر فرشتے اترتے ہیں. تتنزل کا معنی ہوگا کہ برابر فرشتے اترتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. تتنزل کا معنی ہوتا ہے کہ برابر فرشتے اترتے رہتے ہیں بچپن سے لے کر موت تک. یہ بہت عجیب بات ہے. تتنزل ایک ہی فرشتہ نہیں, فرشتے اترتے رہتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں ہم سے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے معلم فرشتہ آپ کو چاہیے. یعنی قرآن کو سمجھنا اس وقت ممکن ہے آپ کے لیے جب کہ آپ کا جو ساتھی ہے اینجل, وہ آپ کا معلم بن جائے, آپ کا ٹیچر بن جائے, آپ کا استاد بن جائے. تب آپ سمجھ پائیں گے قرآن کو. کیونکہ دنیا میں ساتھی ہونے کا مطلب کیا, یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں دنیا کی زندگی میں. اس کا مطلب کیا؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ دین کو سمجھنے میں لوگ بھٹکنے نہیں دوں گا. اس کو اچھے سے سمجھیے آپ کہ فرشتہ جب یہ کہتا ہے قرآن کے مطابق ایمان کے بعد آپ سے کہ میں تمہارا دنیا میں ساتھی ہوں, نہ اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی میں تمہارا ساتھی ہوں, تو ساتھ دینے کا سب سے بڑا آئٹم کیا ہوگا؟ دین کو سمجھنا, اللہ کے کریشن پلان کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا. یہی دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو ہم میں سے جو شخص اپنے فرشتے کو اپنا معلم نہ بنا سکے, وہ بلا شبہ بھٹکے گا, وہ بھٹکتا رہے گا. اس کو عربی جاننے کے باوجود اس کو قرآن نہیں ملے گا, کیونکہ ابو جہل ابو لہب خوب عربی جانتے تھے, ہم سے آپ سے زیادہ جانتے تھے, کیونکہ ان کی مدر ٹنگ تھی. پھر یہ سوچتے ہوئے میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا. تب میں نے اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا کہ خدا تو نے مجھے ایک عجیب غریب نعمت عطا فرمائی. مجھے دیکھیے, دنیا میں
دیکھیے جو سچائیاں ہیں، ہر سچائی کا السٹریشن دنیا میں موجود ہے، ہر سچائی کا. یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جو سچائیاں ہیں کہ خدا ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہر چیز کی السٹریشن موجود ہے دنیا میں. پیراڈائز کا السٹریشن. تو یہ جو واقعہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ صرف مدرسے کا معلم کافی نہیں ہے، معلم فرشتہ ضرور اس کے لیے. یعنی ایک معلم وہ ہے جو آپ کو یونیورسٹی میں یا مدرسے میں ملتا ہے، وہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ پھر بھی اپنے مائنڈ سیٹ سے قرآن کو پڑھیں گے. بہت انوکھی بات ہے یہ کہ مدرسے کا استاد یا یونیورسٹی کا پروفیسر کوئی بھی ہو، وہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ قرآن پڑھیں گے تو اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ہاورڈ فاسٹ نے مارکسزم کو اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھا. وہ بہت انوکھا انسان تھا، میں اس کو ملنا چاہتا تھا. میں نے جب میں گیا تھا نیو یارک تو اس کو اپائنٹمنٹ نہیں ملا کسی وجہ سے، تو وہ شاید موجود نہ ہو وہاں پر. اس زمانے میں وہ امریکہ ہی میں تھا شاید، وہ نیو یارک میں شاید تھا. تو بہرحال یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی انسان کے لیے یونیورسٹی کا پروفیسر، مدرسے کا استاد کافی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے. اس کو عربی جاننا کافی نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھے. کیونکہ دیکھیے مارکس وقت جرمن زبان لکھتا تھا، جرمن میں اس کی ساری کتابیں بہت اچھے انگلش میں ترجمہ ہوئی ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی انگلش میں. اور ظاہر ہے کہ اس نے اس کو پڑھا تھا، یعنی ہاورڈ فاسٹ نے. اس کے باوجود وہ مارکسزم سمجھ نہیں پایا، کیونکہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آیا تھا. ہاورڈ فاسٹ اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آیا تھا، اپنے مائنڈ سیٹ ہی میں جیتا تھا وہ. تو وہ اپنے مارل مائنڈ سیٹ میں پڑھا اس نے، جبکہ مارکس جو تھا اس نے اسے مارل سینس میں لکھا ہے. اس نے جو مارکسزم کا جو نظریہ ہے اس کا مارل سینس میں ہرگز نہیں ہے، وہ ہسٹوریکل امپیریٹو کے سسٹم ہے. ہسٹوریکل امپیریٹو. یعنی جس طرح سے اس نے اپنا وہ دیا تھا نیوٹن کی سے کمپیئر کیا تھا اس نے کہ نیوٹن نے دریافت کیا لا آف یونیورس، میں نے دریافت کیا لا آف ہسٹری. کیونکہ ہسٹوریکل 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 کمپلشن کے تحت یہ آنے والا ہے مارکسزم، ہسٹوریکل کمپلشن کے تحت آنے والا ہے. تو یہی بات یہاں ہے، آپ مدرسے میں پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، تو یونیورسٹی اب ایسا آپ کے مائنڈ سیٹ کو توڑتا نہیں ہے. کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی مدرسہ ایسا نہیں کرتا کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو توڑے. یہ اس کا کنسرن نہیں ہے. دیکھیے مدرسے کا یا یونیورسٹی کا ایک کنسرن ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو توڑے، ہرگز نہیں. یہ تو صرف اینجل کرتا ہے. اینجل آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے باہر آ کر کے خدا کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن کو دیکھیں اور سمجھیں. یہ ہے راز. دیکھیے پچھلے 100 برس
میں بہت سی تحریکیں چلی ہیں، قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ. وہ مطلب کہ تھا عربی پڑھاؤ تاکہ قرآن کو سمجھیں. بہت ٹاپ کے لوگ اس میں ہیں، بہت ٹاپ کے لوگ. ایک مرتبہ میں لکھنؤ گیا تو ایک ندوی عالم ایک ادارہ کھول کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. وہ میں ان سے ملا، ان میں سے پوچھا کہ کیا مقصد ہے آپ کا. ان کا ہمارا مقصد ہے یعنی مراسلت کے ذریعے قرآن عربی سکھانا لوگوں کو، کرسپونڈنس کے ذریعے. تو شاید انڈیا میں وہ چلا رہے تھے تحریک کہ کرسپونڈنس کے ذریعے وہ عربی سکھاتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو عربی جان لے گا تو قرآن سمجھ لے گا. اور ان کے فیل ہو گیا، ان کا وہ بند ہو گیا ان کا ادارہ. وہ خود چلے گئے یونیورسٹی میں پڑھ کر کے پھر پروفیسر بنے. وہ ایک آدمی نہیں نکلا جو واقعی سمجھا ہو جس نے قرآن کو. کیونکہ چاہے مراست کرسپونڈنس کا طریقہ ہو یا یونیورسٹی کا یا مدرسے کا، وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو توڑتا نہیں. اس کے پاس یہ طاقت بھی نہیں کہ توڑے. یہ صرف اینجل توڑتا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ کو. ورنہ آپ ہاورڈ فاسٹ بنے رہ گئے. اگر آپ کو ایسا اینجل نہیں ملا جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو توڑ کر کے آپ کو قرآن سمجھنے کے قابل بنائے، تو آپ کا مثال ہاورڈ فاسٹ کی رہے گی. جان کر بھی آپ نہیں جانیں گے. یعنی ہاورڈ فاسٹ جو ہے جان کر بھی نہیں جانا اس نے مارسینس کو، کیونکہ اس نے اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈھال دیا تھا مارسینس کو. تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا اس وقت کا، جب کہ ارلی ٹین ایج میں تھا. ارلی ٹین ایج میں وہ السٹریشن ہے اس معاملے کا. اس وقت میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں رہتا تھا. تو ہمارے جو بڑے بھائی تھے ان کی شادی ہوئی تھی ایک وہاں پہ ایک گاؤں مرزا پور. تو مجھے اپنے گاؤں سے مرزا پور جانا تھا. تو زمانے میں ہم زمیندار ٹریڈیشن میں تھے. ہمارا خاندان ایک بڑا زمیندار تھا. تو وہاں جانے کے لیے ہم پاس کوئی اور سواری نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں. تو ہم گھوڑے پر بھیجے گئے تھے. ایک رسم تھی، اس رسم کے لیے میں اپنے بڑے بڑے بھائی کے سسرال میں بھیجا گیا تھا. تو مجھے جانا تھا تو گھوڑے پر بھیجا گیا تھا. تو اس وقت میں گھوڑا نہیں جانتا چلانا. گھوڑے پر بیٹھنا مجھ کو آتا نہیں تھا. تو میرے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں اردو زبان میں سائز، انگریزی میں کہتے ہیں ہارس مین، ایک ہارس مین بھیجا گیا تھا. اس کا نام تھا موہن. موہن جو ہے وہ ہارس مین ہوا کرتا تھا، ہمارے خاندانی جو گھوڑا تھا اس کا. تو گھوڑا مجھ کو لے کے چلتا تھا اور ساتھ ساتھ ہارس مین چلتا تھا تاکہ کہیں غلط بھٹک نہ جائے غلط راستے پر، میرے گائیڈ کرنے کے لیے. گھوڑے کو تو پتہ نہیں تھا راستہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا. تو ساتھ ساتھ چلتا تھا. وہ پیدل چلتا تھا، میں گھوڑے پہ ہوتا تھا. تو مجھے وہاں سے لے کر مرزا پور تک پہنچایا اس نے، پھر واپس لایا وہ اس ہارس مین نے. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک ہارس مین دے دیا ہے اینجل کے روپ میں، کہ ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں، ہم بھٹک سکتے ہیں. یعنی اپنے مائنڈ کے ساتھ، اپنے مائنڈ سے ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. ہم بار بار بھٹک سکتے ہیں، حتیٰ کہ خود قرآن کو اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ کی رحمت عظیم غریب رحمت ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے ہمارے لیے یہ نظام بنا دیا کہ ہمارے ساتھ ایک ہارس مین چلے، ایک فرشتہ چلے. تو وہ واقعہ جو میری زندگی کا تھا وہ ایک السٹریشن ہے اس واقعے کا کہ اگر ہم اللہ کے طالب بنیں گے ہدایت کے
تو اللہ ہمارے ساتھ ایک فیصلہ لگا دے گا، اس بندے کو بچپن سے موت تک اس کے ساتھ رہو، اس کو بھٹکنے نہ دو. تو یاد رکھیے، نہ عربی جاننا کافی ہے، نہ مدرسے کا سند کافی ہے، نہ یونیورسٹی کی ڈگری کافی ہے، کوئی چیز کافی نہیں. کیونکہ ہر آدمی، دیکھیے حدیث میں آتا ہے، کل بولدی یولد الفطرہ فبواؤ یہ بدانی وہ مجسانی وہ نسانی. یہ حدیث میں ہے کہ ہر انسان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. یہ حدیث میں ہے، بخاری میں حدیث، جو اصول کتب بعد کتاب اللہ، کہ ہر انسان وداؤٹ ایکسیپشن، ہر انسان کا کیس یہ ہے کہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے. یہ ہونا ہی ہونا ہے سر. تو آپ کو ایک کیسے ایسا ہو کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر آ کر قرآن کو سمجھیں، اپنے مائنڈ سیٹ سے باہر آ کر قرآن کو سمجھیں. ایسا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے فیصلہ لگا دیا، نہ اولیاء کو فی الحیات دنیا. یعنی فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا ہاسبینڈ ہوں، تو جسے چاہے چل، تو جدھر چاہے چل، میں تیرا ہاسبینڈ بنا لوں گا اور تجھ کو بھٹکنے نہیں دوں گا. کیسی عجیب بات ہے. آپ دریا میں گھسیں، پہاڑ پر چڑھیں، جنگل میں جائیں، ہر جگہ آپ کا ہاسبینڈ آپ کے ساتھ رہے گا. نہ اولیاءکم فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ فرشتہ کہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نمبر 1 پر آتا ہے دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، سیرت رسول کو سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو سمجھنا. یہ تو نمبر 1 پہ آتا ہے کہ جب تم سمجھنا چاہو گے قرآن کو، جب تم سمجھنا چاہو گے سیرت رسول کو، ہم آپ موجود رہیں گے اور تم کو ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ تو اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگوں سمجھنے قرآن کو. یہ رسک نہیں تمہارے ہونے دیں گے کہ تم قرآن کو پڑھو، سمجھو اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے، سیرت کو پڑھو اور سمجھو اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے. ایک صاحب نے موٹی سی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حدیث الدفاع. تو رسول اللہ کی سیرت کو انہوں نے جنگی سیرت بنا دی. ان کو دکھایا کہ بہت ہی باہر جنرل تھے رسول اللہ. یعنی انہوں نے ایک کمال دکھایا ہے، یہ ان کا کمال سمجھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو دنیا کا سب سے بڑا جنرل دکھا دیا انہوں نے. صحیح، یہ کوئی رسول کی تعریف ہے؟ رسول اللہ پھر کے سب سے بڑے جنرل ہوتے تو پیغمبر نہ ہوتے، وہ کچھ اور ہوتے، وہ نیپولین ہوتے. تو پیغمبر کا ایک کمال نہیں کہ وہ سب سے بڑے جنرل ہوں، پیغمبر کمالی کو سب سے بڑے گائیڈ ہوں، وہ کیسے پلان کو جانیں اور بتائیں انسان کو. تو یاد رکھیے، آپ کوئی بھی لائبریری ساری پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ بے خبر رہیں گے سچائی سے. مدرسے کی سند، یونیورسٹی کی ڈگری کوئی بھی کافی نہیں ہوگا آپ کے لیے. آپ ہاورڈ فاسٹ بنے رہیں گے. یعنی اپنے مائنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، اپنے مائنڈ کے ساتھ سمجھیں گے اور جان کر بھی بے خبر رہیں گے، جان کر کے بے خبر رہیں گے. اس کا چیک کیا ہے؟ سچ ہے کہ اللہ آپ پر یہ رحم کرے کہ آپ کے ساتھ ایک ہاسبینڈ لگا دے. اللہ آپ کے اوپر یہ رحم کرے کہ آپ کے ساتھ ایک ہاسبینڈ لگا دے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، وہ آپ کو بھٹکنے نہ دے، کہیں ڈیویٹ نہ ہونے دے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں میں سب میں رحمت شاید یہی ہے. اللہ نے ہم کو پانی دیا، کھانا دیا، آکسیجن دیا،
ملین بلین چیزیں دی ہم کو، لیکن شاید سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ آپ کو ایک ہارسمین دے دے، ایک ہارسمین. کیونکہ قرآن میں خود یہ آیت موجود ہے، یضل بہ کثیرا، البقرہ میں ہے، اور یہ قرآن کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ بے کی ضمیر کا دیر راج ہے. یہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ یضل بہ کثیرا، یعنی قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوتے رہتے ہیں. قرآن پڑھ کے گمراہ، یضل بہ کثیرا. تو آپ سوچئے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ کیسے رہے گا آدمی؟ قرآن پڑھ کے گمراہ کیسے رہے گا؟ یضل بہ کثیرا، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. ویہدی بہ کثیرا، یعنی اللہ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ کچھ لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تو اگر میں اپنے تجربے کی روشنی میں اس کی تفسیر کروں تو یہ کہوں گا کہ ہدایت اس کو ملی جس کو اللہ نے ہاتھ دے دیا، اور گمراہ وہ ہوا جس کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیا. مطالعہ ایک سفر ہے، مطالعہ کرتے ہوئے ایک انٹلیکچوئل جرنی ہے وہ. تو راستے سے بھٹکنے سے وہ شخص بچ گیا جس کو اللہ نے ہاتھ دے دیا انجیل کی صورت میں، اور بھٹک وہ گیا جس کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیا، اور وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ دین کو سمجھتا رہا، ربانی مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں. تو فرشتہ جو آپ کو آتا ہے وہ تاکہ آپ ربانی مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. کیونکہ اگر فرشتہ نہ آئے تو آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے. یہ بہت ہی سیریس بات ہے. میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ اللہ ہمیں کو اس سے بچائے کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. نہیں، ہم ربانی مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن پڑھیں. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے ہم اس کو اور آپ کو کہ ہم ربانی مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. ایسی غلطی نہ کریں کہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن پڑھنے لگیں. اللہ ہم کو آپ کو صراط مستقیم کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.